السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسپلور پاکستان چینل۔ آج ہم بات کریں گے K2 کے بارے میں کہ K2 کتنا ضدی ہے۔ 1953 میں ایک امریکن کوہ پیما جارج بیل نے K2 سے شکست کھانے کے بعد ایک عجیب و غریب بیان دیا۔ اس نے اس پہاڑ کو دی سیویج ماؤنٹین کا نام دیا اور کہا کہ اس پہاڑ کو سر کرنا ناممکن ہے۔ اس دنیا میں 8000 میٹر کی کل 14 چوٹیاں ہیں، جن میں 5 پاکستان میں، 8 نیپال میں اور ایک چوٹی چائنا میں واقع ہے۔ 1856 میں برٹش سرکار نے ایک ٹریگنومیٹریکل سروے کے دوران ان 5 چوٹیوں کو K1، K2، K3، K4، K5 کا نام دیا۔ انہی 5 چوٹیوں میں دنیا کی دوسری بلند ترین اور پہلی خطرناک ترین چوٹی K2 بھی شامل ہے۔ اس کو دنیا کی خطرناک چوٹی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس پہ مرنے والوں کی تعداد دنیا کے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ شروع میں K2 کو سر کرنے میں سب سے زیادہ بڑی مشکل یہ تھی کہ K2 پہ جانے کا صحیح راستہ کسی شخص کو معلوم نہ تھا۔ K2 کو سر کرنے کی پہلی کوشش 1902 میں وکٹر ویزلے نے کی اور اس کی ٹیم نے کی۔ انہوں نے K2 کو شمال مشرق کے ڈھلوانی راستے سے سر کرنے کی کوشش کی، لیکن 68 دن کی انتھک محنت کے بعد یہ لوگ صرف K2 بیس کیمپ یعنی 5000 سے 6000 میٹر بلندی تک ہی پہنچ پائے۔ K2 کو سر کرنے کی دوسری کوششیں 1909 میں کی گئیں، لیکن یہ لوگ بھی صرف بیس کیمپ تک جا سکے، اس سے آگے نہیں جا پائے۔ واپسی پہ ان کے ٹیم لیڈر ڈیوک نے کہا K2 would never be climbed، یعنی K2 کبھی سر نہیں ہو پائے گا۔ K2 کو سر کرنے میں سب سے اہم کردار ایک امریکن کوہ پیما چارلس ہیوسٹن نے ادا کیا۔ اس نے K2 کا پاکستان کی طرف سے جانے والا مغربی راستہ، جسے آج کل ابو رازی روٹ کہا جاتا ہے، دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ K2 کو سر کرنے کا یہ راستہ سب سے آسان اور پریکٹیکل ہے۔ 1939 میں ڈوڈلے وولفی اور اس کی ٹیم اس راستے سے پہلی بار K2 پر 8000 میٹر کی بلندی پر جا پائے، جہاں پر آج کل کیمپ 4 ہوتا ہے۔ اس تک پہنچے، لیکن اس سے آگے K2 کی چوٹی کی طرف جاتے ہوئے ان کے ٹیم ممبرز اس پہاڑ پر کہیں کھو گئے اور ان کو ناکام واپس آنا پڑا۔ 1953 میں پھر ایک بار چارلس ہیوسٹن اور اس کی ٹیم نے K2 کو سر کرنے کی کوششیں کی، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ڈوڈلی وولفی کے ٹیم کے ساتھ ہوا تھا۔ مشہور زمانہ کوہ پیما جارج بیل بھی اس بار ان کے ساتھ تھے، لیکن اس مہم میں ایک فروسٹ بائٹ کی وجہ سے ان کو اپنی ٹانگ گنوانی پڑی۔ K2 کو پہلی مرتبہ کامیابی سے سر کرنے کا سہرا اٹلی کے 2 کوہ پیماؤں کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ 31 جولائی 1954 کو K2 کامیابی سے سر کیا۔ مہم میں ان کے ساتھ پاکستانی کوہ پیما کرنل عطا محمد اور ہنزا کے ایک پورٹر عامر مہدی بھی شامل تھے۔ انہوں نے ان کوہ پیماؤں کے سامان 8000 بلندی تک پہنچایا اور ان کی مدد کی۔ اس مہم سے واپسی پر عامر مہدی کو اپنی ایک ٹانگ کٹوانی پڑی۔ K2 کو پہلی بار کامیابی سے سر کرنے کی ٹھیک 23 سال کے بعد، یعنی کہ 23 ایئرز کے بعد، جاپان سے آئے ہوئے کوہ پیماؤں نے K2 کو دوسری مرتبہ کامیابی سے سر کیا۔ ان کی اس مہم میں تقریباً 1500 پاکستانی پورٹر شامل تھے۔ اس کے علاوہ مشہور پاکستانی کوہ پیما اشرف امان بھی ان کے ساتھ تھے۔ اشرف امان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلی پاکستانی ہیں جنہوں نے K2 کی چوٹی پر اپنے قدم رکھے۔ 1986 میں پہلی مرتبہ کسی خاتون کوہ پیما نے K2 کامیابی کے ساتھ سر کیا۔ اس پولش خاتون کا نام وانڈا تھا اور K2 کو سر کرنے کے ٹھیک 8 گھنٹے بعد واپسی پر وہ K2 کے انتقام کا شکار بن کر جان کی بازی ہار بیٹھی۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ K2 خواتین سے انتقام ضرور لیتا ہے۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں اور مختلف ممالک سے لوگ آتے رہے اور کچھ کامیابی سے K2 سر کرتے رہے اور کچھ اس کے غضب کا شکار ہوتے رہے۔ K2 سے منسلک 3 حادثات کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی ہے اور ان کو 3 میجر ڈیزاسٹر کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ پہلا حادثہ اگست 1986 میں پیش آیا، جس میں 13 کوہ پیما اکٹھے K2 پر مارے گئے۔
دوسرا حادثہ 1995 یعنی 1995 میں رونما ہوا جب K2 کو کامیابی سے سر کرنے کے بعد واپسی پر 6 کوہ جان سے گئے۔ تیسرا حادثہ اگست 2008 میں پیش آیا جب K2 نے 11 کوہ کو جان سے مار ڈالا۔